توجہ میرے تھوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دا موقع تھے، ایک صحابی آیا عرض کرتا ہے محبوب جی بھوک دی شدت ہے، تکلیف دی انتہا ہے اور میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، میرے پیٹ پر پتھر ہے بھوک کی وجہ سے باندھا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا، فرمایا میرے پیارے تیرے نبی دے پیٹ دے ہوتے دو پتھر۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ مختار کل ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، جو خود معجزات کا مالک ہوتا ہے، یا کرامات اس کے اختیارات میں ہوتی ہیں، یا کائنات میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوتا ہے، اس کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سنیے یہ ہے پیغمبر کی شان، مقام و مرتبہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا، پیٹ پر پتھر ہے اور ضرورت ہے یہاں اللہ مصطفیٰ کے لیے معجزہ ظاہر کرے، صحابہ کرام کے لیے کرامت ظاہر کرے، مجبور ہے، ضرورت ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب کھانے میں برکت پہ گئی وہ واقعہ یاد ہے، اسی کی آغاز اس واقعہ کا یاد کیوں نہیں؟ خیانت کیوں ہوتی ہے بیان میں، علماء کے بیان میں؟ جہاں ہانڈی میں لعاب ڈالنے سے برکت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کے پیٹوں پر پتھر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اس سے مشکل کشا ثابت ہوتا ہے، بتلاؤ جس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے دو پتھر باندھے ہوئی ہیں، اس سے ثابت کیا ہوتا؟ یہ حقیقت، یہ اصل، یہ قانون، یہ ضابطہ، اور وہ ہے پیغمبر کا معجزہ۔ دیجئے تکبیر۔ نبی علیہ السلام نے دو پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا، دو پتھر باندھے ہوئے سینہ، جابر فرماتے میں ویکھیا تڑپ گیا، محبوب کی یہ حالت۔ فوری خندق کھودنا چھوڑ کے نہ اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی نے کہنے لگے نبی علیہ السلام دی یہ حالت کیفیت ویکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا گیا، گھر اندر کوئی چیز ہونے کیا، ایک بکری دا بچہ ہے، انہوں پھر ذبح کر لو، نکل آئے گا، اور آٹا پہ ہے، میں آٹا گون کے پکا دینی ہے اور نال گوشت تیار ہو جاندہ ہے۔ جہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ گوشت تیار کیتا ہے، بیوی دے سمیں لگا کے بیوی کہہ دیے جاؤ نبی علیہ السلام نو آہستہ جرکان گزارش کرنا محبوب جی گھر اندر کھانے دا انتظام کیتا ہے، اور سارے لشکر لی کھانا موجود نہیں، تہاڈے لئی اور چند تہاڈے ساتھی جڑے قریب بھی نہیں لے کے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کان مبارک اندر آگے جابر نے میں بات کیتی ہے، جو ہی بات سنی محبوب نے آپ اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خندق والوں سب کی دعوت ہے سیدنا جابر دے گھر اندر، چلو جابر کے گھر کی طرف۔ جابر فرماتے میں دوڑ پہ جدو اعلان سنیا نا پوزیشن تے گھر پتا سی، گھر دوڑے دوڑے پہنچے، بیوی نو کہنے لگے رسول اللہ تے سارے لشکر نو لے کے آ رہے۔ بیوی آدھے میں جو تنوں کیا سی بکان نے جا کے دسی، انہیں کیا دسیا تے سی تے کہ رسول اللہ اچھی اعلان کر دیتے ہیں، اگو عورت دی فام دیکھو عورتاں دی پھر پریشان کیوں، اور ساڑھے او مہمان جنہوں نے اساں بلایا ہے وہ ساڑھے مہمان تے جنہوں رسول اللہ نے بلایا انہاں دا میرا محمد میزبان، پھر ہمیں ضرورت کیا ہے پریشان ہونے کی، ہم تو انہی کے میزبان ٹھہریں گے جن کو ہم نے بلایا۔ آگے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، سن ایسے اعلان نہیں کیا ہوگا، اپنی مرضی سے اعلان نہیں کیا ہوگا، جب آپ نے فرمایا سب آ جاؤ تو بولے تو اپنی مرضی سے تو نہیں بولے، کیویں بولے ہوں گے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔
اپنی مرضی نال بولے نہیں ہون گے، رب دی مرضی نال رب دے امر نال، لہذا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ جابر پلٹے واپس، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جابر جا اپنے گھر اندر دوبارہ بیوی نو جا کے کہہ دے ہانڈی نو چولہے اتوں لاونا نہیں اور میرے آون تو پہلے آٹے نو پکانا شروع نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آگے ہانڈی اندر لعاب ڈالے، آٹے اندر لعاب ڈالے ہے۔ جابر فرما دینے سارا لشکر کھانا کھا گیا ہے، نہ آٹے اندر کمی ہوئی ہے نہ ہانڈی دے سالن اندر کمی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا اتے بھوکے نے تے رحمت ہو گئی ہے، اتے بھوک سی تے برکت آ گئی ہے۔ او اصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام رفت اتے جناب معجزہ سیر ہویا ہے۔ تاں قرآن آندا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ محبوبہ نشانیاں ساڈے ولوں آندیاں نے، اے معجزے ساڈے ولوں سیر ہوندے نے۔ سیدنا